of Commerce, former office bearers, Executive Committee members, honorable members, फैसलाबाद Chamber of Commerce and Industry, मीडिया व दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। जनाब RPO साहब और जनाब CPO साहब, मैं फैसलाबाद चैम्बर और फैसलाबाद की तजारत बरादरी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। फैसलाबाद ना सिर्फ पाकिस्तान का सनती दिल है, बल्कि कपड़ा साजी, बरामदात और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। टेक्सटाइल हर एक को पता है, सब कहते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब टेक्सटाइल के साथ साथ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री बहुत सारी यहाँ पर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग के सामान, फूड प्रोसेसिंग, IT सॉल्यूशंस जैसे शोबों में भी गिरा कदर तरक्की कर रहा है। और आपको पता है कि फैसलाबाद में जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की दोनों इंडस्ट्रियल स्टेट वो भी फैसलाबाद में है। यहाँ की तरक्की और खुशहाली पूरे मुल्क की मईशत पर बराह रास्त असर डालती है। ऐसी सूरत में अमन व अमान की फ़ज़ा का क़याम हमारी अवलीन ज़रूरत है। फैसलाबाद कारोबार, सनत और तजारत का मरकज़ है। यहाँ की मुआशी सरगर्मियाँ पूरे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी पूरे मुल्क के सनती तनाज़र पर अपने असरात छोड़ती है। फैसलाबाद पुलिस की जुराइम के ख़ात्मे, अमन व अमान की बहाली और ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई काविशें काबिल तहसीन हैं, ताहम इसमें अभी भी बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है। हम समझते हैं कि पुलिस और चैम्बर के माबैन बाहमी एतमाद और तावन से शहर में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ मिल सकता है। इस ज़िमन में हमने पहले भी तजवीज़ पेश की थी कि बिज़नेस कम्यूनिटी और पुलिस की एक मुश्तरका कमेटी, जिसके में पुलिस के तमाम सर्कल ऑफिसर शामिल हों, और इस मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी में ताजर इनके नुमाइंदगी चैम्बर की मुशावरत से रखें। मज़ीद बरां हर 15 दिन बाद अगर ये कमेटी बन जाती है तो उसका एक इजलास भी हो, चूँकि फैसलाबाद के अंदर लेन डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं, ताकि बजाय शहर की तमाम किस्म की कारोबारी सरगर्मियाँ सबसे ज़्यादा इन 8 बाज़ार और मुल्क के इलाका जात में होती हैं। ताजर बरादरी शाम और रात के जब इन बाज़ारों से निकल कर घर की तरफ रवाना होते हैं तो पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए शदीद ख़तरात का सामना होता है, क्योंकि जराइम पेशा अनासर को इस बात का बखूबी इल्म होता है कि कारोबारी अफराद के पास इनकी ज़ाती कीमती अशिया के अलावा नकदी, कैश, जो कि पेमेंट्स रात को आती हैं तो कैश और चेक्स भी होते हैं। ये नहायत वनरेबल सिचुएशन होती है। लिहाजा हमारी तजवीज़ है कि शाम से लेकर रात 11 बजे तक घंटा घर के मुल्क का तमाम बाज़ारों के तरफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ और पुलिस के गश्त को भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा रात के औकात में ख़ास तौर पर, जैसे मैंने पहले बात की, फेडमेक और हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह हैं, जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वहाँ पर भी आपकी नॉलेज में है। ख़ास तौर पर मैं अगर बात करूँ फेडमेक की और इलामा इकबाल की, तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर चाइनीज़ हैं, कोरियन हैं, टर्किश हैं। तो उनके हवाले से भी आपको पता ही है कि इस मामले में प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बड़े सख्त इक़दाम हैं और CM साहिबा के भी, कि इनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल ये बड़ा मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कंसर्न है जिस पे हम सबका एक रहता है, चूँकि फ़र्दर इन्वेस्टमेंट्स तभी आएंगी। अभी हम चंद दिन पहले मैं जापान का विज़िट करके आया तो उनका भी ये कंसर्न थे। अब उन्होंने बताया कि जब आप यहाँ से गए थे जब 2000 में, तब वाकई पाकिस्तान की कंडीशंस ऐसी थी, तब फर्दर इन्वेस्टमेंट 2000 के बाद जापान की शायद उस तरह नहीं नाश हो सकी। तो हमने वहाँ पर जो मीटिंग की तो उसके ऊपर हमने उनको बताया कि अब आने वाले दिनों में आप तशरीफ़ लाएँ, आप अपना डेलीगेशन लेके आएँ, तो यू विल सी द चेंज। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुल्कों में शायद हमारा इमेज अभी तक बहुत पॉजिटिव नहीं हो सका, जिसको हम सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिलके, तो ये इंशाल्लाह पॉजिटिव ज़रूर होगा। इसी तरह जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट की कि पहले कि वहाँ पर भी पुलिस का गश्त और निगरानी का मज़ीद इजाफा नागज़ीर है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फेडमेक के अंदर फर्दर जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है उसको दूर किया जा सके। मार्केटों और सनदी इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, ताकि ताजरों और मज़दूरों को महफूज माहौल मैसर आ सके। मैंने मज़दूरों की सर इसलिए बात की, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि चंद ऐसी मज़दूर तंजीमें बन गई हैं जो कि एक्चुअली शायद उनकी हकीकी नुमाइंदा नहीं है, लेकिन वो उनकी नुमाइंदा बन के वो उन मज़दूरों को भी ब्लैकमेल करती हैं और हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ब्लैकमेल करती हैं। और आपके सामने चंद दिन पहले जो जंग रोड पे वाक़या हुए वो आपकी नॉलेज में, उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हम इन चीज़ों को मिल के बैठ के इसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं।
اسی طرح بعض اوقات پولیس تھانوں میں تاجروں کی شکایت کو بر وقت نہیں سنا جاتا. اس رویے میں بہتری کی ضرورت. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک کمیٹی بن جائے تو اس سے بہت سارے مسئلے ہمارے انشاءاللہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے. سر سیف سٹی منصوبے کے تحت مزید کیمرے نصب کرنے اور جدید نگرانی کے نظام میں پیش رفت بڑی ضروری ہے، اور اس ضمن میں چیمبر ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا. کنال روڈ پر سیکیورٹی کی صورتحال بہت خطرناک ہے اور آپ کی نالج میں ہے، اور اس پہ شہریوں کو بھی بہت پیچھے لوٹا جاتا رہا، جس میں میرے اندر میری اپنی فیملی اور ہمارے ایک اور انڈسٹریلسٹ ہیں. نہیں سر میں وہی گل کرنے لگا سر، نہیں میں سر گل کرنے لگا سر میں وہی. اور میں تمام دوستوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ ود دا ٹیم ایفرٹس آر پی او صاحب، سی پی او صاحب، ہمارے ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے مظفر، ہمارے جو ایس ایچ او مدینہ ٹاؤن ہے، ان کی ایفرٹ سے تقریباً 35 لوگ جو ہیں اس جو ان وارداتوں میں ملوث تھے خاص طور پہ، تو ان کے لیے ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور ود ان شارٹ ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ ود ان 15 days، اور یہ ہماری دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو جاپان یا چائنا یا یو اے کی پولیس کے پاس ہے. اس کے باوجود ہم سلوٹ کرتے ہیں سر آپ لوگوں کو کہ ان معاملات میں بھی آپ اتنی کوئکلی آپ نے رسپانس کیا، اور بڑی مہربانی ہے آپ کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی ہم جب سپیڈ رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے کہا، تو دنیا کو ہم بتائیں گے کہ نہیں، وی آر اے سیف سٹی سر اینڈ سیف کنٹری. تو سر اس میں ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ خاص طور پر کیونکہ ایک واقعہ 2 ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس کو، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم واقعہ سے پہلے کے پریکاشن لیں. تو سر اس کے اوپر ہم نے ابھی ہم ایس ایس پی آپریشنز بھی آئے تھے، ہم نے ان کے آگے بھی تجویز رکھی تھی، اور آپ سے بھی سر یہی درخواست ہے کہ ایک ہم جوائنٹ میٹنگ، آپ حکم فرمائیں، ہم جوائنٹ میٹنگ رکھتے ہیں. جتنے بھی کنار روڈ پر سر اب شادیوں کا سیزن آنے والا ہے، جتنے بھی کنار روڈ پر سر شادی ہال ہیں سر، انہیں میرے حساب میں پابند کیا جانا چاہیے کہ آپ ہمارے بہت سارے جو ٹاپ کے سکولز ہیں ان کو بھی سر کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے. اگر وہ 10-20 کیمرے لگا بھی دیں گے تو 5-7 لاکھ روپے کا خرچہ، جو کہ سیف سٹی کے ساتھ آٹومیٹ لنک ہوں. اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کل کو ہم بہت ساری آٹومیٹیکلی چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چونکہ جیسے میں نے کہا اسکول کے بچے اور اس کے بعد شام میں اب شادیوں کا سیزن آنے والا ہے، تو ہم اس کو روک پائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں درخواست یہ بھی کروں گا، اور میں ریکویسٹ میں حاضر ہوں، اس کے لیے چیمبر حاضر ہے کہ ہم ایک میٹنگ آپ کی سر کوآرڈینیٹ کریں. یہاں پر بہت ساری ہائی فائی سوسائٹیز بھی اب بن رہی ہیں، اور پورا آپ کو پتہ ہے کنال روڈ کے اوپر ہی ساری ایکسٹینشن ہو رہی ہے اب تل فیڈمک تک. تو اس کے اوپر بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم ایک ان کالونیز کو بھی ریکویسٹ کریں. چونکہ دیکھیں مجھے پتہ ہے پولیس کے پاس وسائل کی کمی ہے، اور یہ اگر ہمارے ساتھ تعاون مل کے کریں گے، چونکہ ہمارا بھی یہ فرض ہے، چونکہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی سیو کرنا ہے، صرف پولیس کا فرض نہیں، ہم نے مل جل کے کرنا ہے. تو میں یہ تجویز دوں گا سر اس کے اوپر کوئی ٹائم بنا لیں، ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کہیں گے، جیسے آپ گائیڈ کریں گے ان کو بلا کے ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، ہمارے عام عوام کا بھی فائدہ ہے، اور اوبویسلی پولیس کا فائدہ ہے. سر اس میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، جب دوسرے ملکوں کی اکثر آپ موویز کے اندر دیکھتے ہیں تو کیمراز چل رہے ہوتے ہیں، جاپان کے اندر، کوریا کے اندر، چائنا کے اندر انہیں باؤنڈ کر دیا، گاڑی تب تک روڈ پر نہیں آئے گی جب تک اس کا فرنٹ کیمرہ آن نہیں ہوگا کہ اگر کوئی واردات ہو تو وہاں پر ہو. ہوتا کیا ہے کہ آٹومیٹیکلی، میں دوستوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں یہ بات کہ آپ یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، پولیس زبردستی نہیں کرا سکتی. اگر ہم اس قسم کی کوئی حکومت سے ہم بھی ریکویسٹ کریں گے، پنجاب حکومت چونکہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے تو اس لا اینڈ آرڈر کے اوپر خاص طور پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کی ہم کوئی کنڈیشن لاگو کر دے پاکستان کے اندر کہ جو بھی گاڑی روڈ پہ آئے گی اس کا فرنٹ کیمرہ، جیسے ان ملکوں نے کیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. جیسے گاڑی کو اگر لاک لگاؤ تو اس سے کہتا ہے یار اینو بچو تو دوجی نو کوشش کر کے کر لو. تو جب یہ لگا ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ خود بخود بہت سارے جو جرائم ہیں ان پر قابو پانے میں سمجھتا ہوں مدد ملے گی. اور اسی طرح ایکسپریس وے سے لے کر گٹ والا سر جب ہم کراس کرتے ہیں، اور ایک بہت وہ مجھے سمجھ نہیں پنجاب حکومت نے وہ کیوں کیا، وہ جو ایک ہم نے سر وہاں لگا دیا ہے ایک ٹول پلازا. اچھا اب اس ٹول پلازا کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک ہم خود آسان ٹارگٹ رات کو لیٹ نائٹ بن جاتے ہیں. وہ جیسے ہی کراس اگلی طرف کرتے ہیں یا ادھر آتے ہیں، بھی سمجھنا ہے کہ کیوں ایسا وہ کیا گیا. نہیں آؤ وہ آپ کا بے شک شعبہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر اس کے ارد گرد ہمیں کچھ نہ کچھ سیکیورٹی کا ارینج کرنا پڑے گا سر. خاص طور پہ سر میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا سر
ہم حاضر ہیں سر, ہمارا آڈیٹوریم حاضر ہے سر. نوجوان نسل کے لیے سر ہمیں یہاں پر کچھ نہ کچھ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ان بچوں کو ہمیں کوئی نہ کوئی سر, جس طرح باقی ملکوں میں ہوتا ہے ویسے تو وہاں تو اسکولنگ سے ہی, جاپان کے اندر تو 5th کلاس سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا ہے, سیف کیسے رہنا ہے, کچھ چیزیں کیسے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر بڑی نگیٹیوٹی ہو گئی ہے بجائے پازیٹیو کے. تو اگر ہم ان کو بھی نوجوان نسل کو بھی کوئی سر پولیس کی طرف سے کوئی اس قسم کی کوئی آگہی مہم کرنی ہے تو سر ہمارا چیمبر کا آڈیٹوریم حاضر ہے, تاکہ ان کو ہم بتا سکیں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے. ان بچوں نے, چونکہ نوجوان نسل ہی ہمارا آنے والا ہمارا فیوچر ہے سر. سر میں انہی باتوں کے ساتھ سر ہم آپ کو بھی سر, ہمیں یقین ہے کہ آپ کی قیادت اور آپ کے ادارے کی ہم تک محنت کو بھی ہم سراہتے ہیں سر, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں فیصل آباد کو ایک پرامن اور محفوظ شہر بنانے کی کاوشیں مزید کامیاب ہوں گی. آخر میں پھر میں آپ کی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.